الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد دے غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد دے قبلہ دین مدد دے کعبہ ایمان مدد دے تو ہے وہ غوث ہر غوث ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غیث ہر غیث ہے پیاسا تیرا اور مزرعِ چشت و عراق و بخارا اجمیر مزرعِ چشت و عراق و بخارا اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جالا تیرا اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا اور کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد راہ کے ہند میں دیتا رہوں پہرا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واجب الاحترام محترم المقام لائق تعظیم و تکریم سادات کرام علماء ملت اسلام پیران طریقت نوجوانان ملت معزز بزرگوں عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات کافی دیر سے آپ حضرات نے
مدحان رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی۔ حصول برکت کے لیے وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند کلمے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام کے شان پاک میں بالعموم اور خطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث السمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، شمع شبستانی، میرا شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک میں بالخصوص پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کلمات خیر کو میرے اور آپ کے لیے قیامت میں ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان کرے، اور کل قیامت میں اللہ اپنے محبوب بندوں کے قدموں میں جنت میں تھوڑی سی جگہ عطا فرمائے۔ بقول امام مسلم کے لست من الصالحین ولکنی احبہم لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا، عرض کرتے میں نیک تو نہیں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں، اس امید پر کہ اللہ مجھے ان جیسے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا کرے تاکہ کل قیامت میں مولا ان کے قدموں میں جنت میں تھوڑی سی جگہ عطا کر دے۔ اللہ قرآن میں فرماتا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اپنے ان مطیع بندوں کو ان کے زمرے میں شامل کرتا ہے جن پر مولا کا انعام ہے۔ اب ہم قرآن سے پوچھیں کہ اللہ کا انعام کس پر ہے تو قرآن یوں کہتا ہے اللہ کا انعام نبیوں پر بھی ہے، صدیقین پر بھی ہے، شہداء پر بھی ہے اور اولیاء اللہ پر بھی ہے۔ اب وہ صراط مستقیم پہ جو فائز ہیں ان کو اہل اللہ کہا جاتا ہے۔ صف اول میں اللہ نے انبیاء کی جماعت کو شامل کیا، صف ثانی میں اللہ نے صدیقین کا ذکر کیا، تیسری صف میں اللہ نے شہداء کا ذکر کیا، اور چوتھی صف میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت میر محمد عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ اپنے پنجابی زبان میں یوں بیان کرتے ہیں، ہر کوئی آنکھیں راہ دے میں بھی آنکھاں راہ دے، بن مرشد نو راہ نہیں ملتی مرویسی وچ راہ دے۔ کہ آپ نماز پڑھتے ہو تو کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، میں نماز پڑھتا ہوں تو آپ مکبتے کہتے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کا ہر بندہ نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہر کوئی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب کوئی پوچھے کہ بھئی صراط مستقیم کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ ہر کوئی آنکھیں راہ دے میں بھی آنکھاں راہ دے، بن مرشد نو راہ نہیں ملتی مرویسی وچ راہ دے۔ اس راہ کو اگر طے کرنا ہے تو بغیر مرشد کے یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم اللہ کے بندوں کا راستہ ہے جس کے مانگنے کا اللہ نے حکم قرآن میں کہا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں بندہ جب نماز پڑھتا ہے ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں، شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، شرک کو چھوڑ کر باقی اللہ چاہے تو اپنے فضل سے گناہگار کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اپنے نماز بندہ جو میرے لیے پڑھتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دی۔ رب فرماتا ہے اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، تو رب فرماتا ہے حمدنی عبدی، بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ما الرحمن الرحیم،
تو اللہ کہتا ہے کہ عظمنی عبدی، بندے نے میری عظمت بیان کی، اور جب بندہ کہتا مالک یوم الدین، اللہ فرماتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اب آگے کہتا اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت تیری اور مدد تجھ سے میں طلب کر رہا ہوں۔ رب فرماتا ھذا لعبدی والعبد ما سأل، اب یہاں تک تو میرے لیے ہے اور آگے میرے بندے کے لیے ہے۔ اب میرے بندے کے لیے وہ جو میرا بندہ مانگے، اب بندہ رب سے کیا مانگتا ہے؟ اے مولا میں اس قابل نہیں ہوں مانگ سکوں، میری زبان اس قابل نہیں ہے میں تجھ سے مانگ سکوں۔ رب فرماتا ڈھنگ میں عطا کرتا ہوں، اس احکم الحاکمین کا کرم تو دیکھو، اس رب قدیر کا بے پایا احسان تو دیکھو۔ رب ہمیں عطا بھی کرتا ہے اور عطا کرنے کا ڈھنگ بھی ہمیں عطا، مانگنے کا ڈھنگ بھی ہمیں عطا کرتا ہے۔ آپ کسی کے دروازے پر جاؤ تو دروازے پر جا کر گالیاں نہیں دیں گے، اس دروازے پر جانے کے بعد آپ اس کی خیر کی دعائیں کریں گے، اللہ تیرا بھلا کرے، مرشد تیرے بیڑے کو پار کرے، اللہ تجھے غازی نمازی حاجی بنائے۔ اس طرح کہنے کے بعد اپنا کاسہ گدائی اس کے سامنے پیش کرے گا کہ مجھے کچھ دے دے۔ اب احکم الحاکمین کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہے، عرض کرتا ہے مولا میری زبان اس قابل نہیں کہ میں تجھ سے مانگ سکوں۔ رب فرماتا ہے کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میں تجھے عطا بھی کرتا ہوں اور مانگنے کا ڈھنگ بھی تجھے سکھاتا ہوں۔ اے مولا مجھے مانگنے کا ڈھنگ سکھا۔ رب فرماتا اللہ اکبر کہہ کے جب تو نے میری بزرگی کی حقیقت کو بیان کر دیا، جتنے بھی اونچے ہیں، جتنے بھی بلند و بالا ہیں، سارے بالا سے بلند اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اب تو نے ہاتھ باندھ کر تو نے اپنے رب کی تعریف کر دی، بزرگی بیان کر دی، عظمت بیان کر دی۔ اب آگے اپنے لیے مانگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے مولا اب کن کا راستہ مانگو؟ تو رب قدیر فرماتا ان کا راستہ مانگ جن پر میرا انعام ہے۔ مولا تیرا انعام کس پر ہے؟ کہ میرا انعام انبیاء پر بھی ہے، میرا انعام صدیقین پر بھی ہے، میرا انعام شہداء پر بھی ہے، میرا انعام اولیاء اللہ پر بھی ہے۔ اس لیے کہتے ہر کوئی آنکھیں راہ دے، میں بھی آنکھاں راہ دے، بن مرشد نو راہ نہیں ملتی مروسی وچ راہ دے۔ اس راہ دے کا مطلب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندوں کا راستہ جس کے بارے میں مولا حکم کرتا ہے اور بندہ مانگتا ہے۔ اللہ کے محبوب کے اس امت میں اولیاء کرام بے شمار آئے، اوتاد آئے، ابدال آئے، اپنے وقت کے قطب و اقطاب آئے، اپنے وقت کے غوث و اغواس آئے، اپنے زمانے کے ابدال آئے، اپنے زمانے کے مفہم آئے، اپنے زمانے کے سمجھانے والے مرشد آئے، اپنے زمانے میں مصلح آئے، لیکن قیامت کے صبح تک رسول اللہ کی امت میں غوث اعظم اگر کسی کی ذات ہے تو عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق کی سرہندی بیان کرتے ہیں کون امام ربانی؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں سیالکوٹ سے سفر کرتا ہوا میں لاہور پہنچا، داتا گنج بخش لاہوری کے زمانے میں، داتا گنج لاہوری وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت سرکار غوث پاک فرماتے تھے میں ان کا اگر زمانہ پاتا تو ان کا میں مرید ہو جاتا۔ تو فرماتے میں نے اپنی امانت ان سے چاہی، میں نے کہا کہ مجھے باطنی امانت دے دو، کیونکہ اللہ کے ولیوں سے انسان کو باطنی امانت ملتی ہے۔ ایا حافظ کا آب حیات عبدی بے مطلبی منبش غدر خاک در درویشہ نست، اے حافظ شیراز اگر تجھے آب حیاتی چاہیے حقیقی، ایک آب حیات ہوتا ہے جسمانی، ایک آب حیات ہوتا ہے روحانی۔ وہ آب حیات جسمانی طلب کرنے کے لیے حضرت خضر چلے تھے حضرت سکندر کے ساتھ، حضرت خضر کو آب حیات نصیب ہو جاتا ہے، سکندر کو آب حیات نصیب نہ ہوا، تو کہتے ہیں کہ وہ جسمانی آب حیات ہے اور رسول اللہ کا غلام
او محمد مصطفیٰ کے کلمے پڑھنے والے، او آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دم درنے والے، کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جسمانی نہیں روحانی آب حیات کو مہیا کیا ہے، وہ جسمانی روحانی آب حیات تمہیں کہاں ملے گا؟ کہا کہ وہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، اور وہ آب حیات اللہ والوں کی بارگاہ سے تجھے ملے گا، اور ان کے در پاک سے جو تجھے آب حیات مل گیا۔ تو بیان کرنے والے یوں بیان کرتے ہیں کہ منبج در خاک در درویشہ نست، وہ آب حیات اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے تجھے نصیب ہوگا۔ وہ حقیقت و محبت کا آب حیات پی کر انسان جب قبر میں جاتا ہے تو امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں، لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سنیتی چراغ لے کر چلے۔ ارے دنیا کے اندر اگر اندھیرا ہو جائے تو انسان کو اجالے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن قسم خدا کی قبر کا اندھیرا جو ہے وہ کون سے اجالے میں تبدیل ہوگا؟ کہ محمد مصطفیٰ کی محبت کا چراغ لے کر جا، عقیدت و محبت کا چراغ لے کر جا، عشق الہی کا چراغ لے کر جا، اور وہ چراغ ان اللہ کے ولیوں کی معرفت سے تجھے ملتا ہے۔ آناک بیک نظر مصرا زر ساختند، سگرا ولی مگسرا ہما کند۔ ان کے نظر میں قدرت نے یہ تاثیر رکھی ہے، اگر ان کا نظر مٹی پہ پڑتا ہے ان کے نظر سے مٹی سونا بن جاتی ہے، اور اگر ان کے نظر کسی مکھی پہ پڑ جائے تو مکھی ہوا بن جاتی ہے، اگر ان کی نظر کتے پہ پڑتی ہے تو کتا ولی ہو جاتا ہے۔ آپ کہو گے مول صاحب آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ کتا کیسے ولی بن سکتا ہے؟ مجھے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کی قلت مجھے آگے اجازت نہیں دیتی ہے، میں آگے آپ کے سامنے کیا بیان کر سکتا ہوں۔ مقر خصوصی تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے رہنما اور ہمارے بزرگ اور ہمارے مربی مرشد تشریف لے آنے والے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اسے مرد کلندر کی نگاہ فیض ہے۔ قسم خدا کی، قسم خدا اس مرد کلندر کی نگاہوں کا فیض ہے۔ قسم خدا کی جب اس کی نگاہ فیض جاہلوں پہ پڑتی ہے تو عالم بن جاتے ہیں۔ یہ فضلہ اکبری کے جگمگاتے ہوئے چہرے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ کسی اور طاقت کا کرشمہ نہیں ہے، یہ قسم خدا کی نگاہ محمود کا صدقہ ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید ہمیں انمول بنا دیا۔ اس کی نگاہ فیض جب چمکتی ہے، جب دھوروں پہ پڑتی ہے تو ہریالی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے علاقے کے اندر جو آپ کو ہریالی نظر آ رہی ہے، یہ آپ کے اندر علاقے کے اندر جو دو ہریالی نظر آ رہی ہے، ایک ظاہری ہریالی اور فضلہ اکبری کے جگمگاتے ہوئے چہرے۔ ارے جہاں تم جاؤ تمہیں اللہ کے فضل و کرم سے جگمگاتے ہوئے چہرے نظر آئیں گے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صورت اور سیرت کا مطالعہ کرو۔ لاہور پہنچا، داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ کون داتا گنج بخش لاہوری؟ جس کے بارے میں خواجہ ہند الولی عرض کریں۔ خواجہ ہند الولی اپنے مرشد کی بارگاہ میں تقریباً 25 سال ان کے قدموں کی جوتیوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ جو تمہیں ملتا ہے قسم خدا کی ادب سے ملتا ہے، بے ادب ہرگز نہ باشی با ملنگ، ہست او دریائے وحدت را نہنگ۔ اللہ کے وحدت کے سمندر کے یہ مگر مچھ ہیں۔ حضرت ابو القاسم قشیری بیان کرتے ہیں، میں امام مدینہ حضرت امام مالک سے 20 سال تک مدینہ طیبہ میں پڑھتا ہوں، اور 20 سال تک میں نے 16 سال امام مالک سے ادب پڑھا، اور 4 سال تک میں نے دوسرا علم پڑھا۔ فرماتے ہیں جب وہ 4 سال بھی بعد میں مجھے ملے تو میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ کاش کہ 20 سال تک میں ادب پڑھتا تو سب کچھ مل جاتا تھا۔ بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے، جو انسان کو ملتا ادب سے ملتا ہے۔ کیوں؟ ادب تاجے تو فضل الہی، بنا پر سر پر ہر جا کے خائی۔ ادب اللہ کی طرف سے بندے کے سر پر تاج ہے۔ بادشاہ کے سر کے زینت کی، بادشاہ کے سر کی زینت تاج سے بنتی ہے۔ اگر تجھے علم چاہیے، اگر تجھے ہنر چاہیے، اگر تجھے عقیدے کی خیرات چاہیے، دین و دنیا کی بھلائی چاہیے، تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ادب رکھ تو سب کچھ تمہیں
مل جائے گا۔ اور جب انسان ادب میں بے ادب ہو گیا، جب حیا چھوڑ کر بے حیا ہو گیا، شرم چھوڑ کر بے شرم ہو گیا، تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اگر حیا کا جوہر ختم ہو گیا، ادب کا جوہر ختم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ 25 سال تک مرشد کی قدموں کو سیدھا کرنے کے بعد آپ حرمین طیبین جاتے ہیں، حتیم کعبہ میں اللہ کی طرف سے محبوبیت کا پیغام آتا ہے، وہاں سے سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، زندہ نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں، قبر انور سے جواب آتی ہے وعلیکم السلام یا امام المشارق۔ وہاں سے سند ملتی ہے، سند لے کر حلب پہنچتے ہیں، ہمس پہنچتے ہیں، بالبک پہنچتے ہیں، حضر موت پہنچتے ہیں، پھر سفر کرتے بغداد طیبہ پہنچے، غوث پاک سے سند لیتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہندوستان جا رہے ہو، لاہور میں ایک زندہ شیر سے تم ملاقات کرنا۔ اب لاہور پہنچے، حضرت داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں جب میں پہلی مرتبہ 88 میں گیا تھا، داتا کی بارگاہ کے اندر جمعہ پڑھنے کا بھی مجھے موقع ملا تھا، چلے غریب نواز کو میں نے آنکھوں سے دیکھا، لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کاملہ رہنما۔ وہ اللہ کے محبوب بندے کی بارگاہ میں آیا اور میں نے اپنی باطنی امانت ان سے چاہی، اشارہ ہوتا ہے کہ جاؤ آگے چلے جاؤ۔ میں سفر کرتا محبوب الہی کے بارگاہ میں پہنچا، محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچا، حکم ہوتا ہے کہ آگے چلے جاؤ۔ میں سفر کرتا پانی پت پہنچا، وہ علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں، ان کا زمانہ شاہ رفیع الدین کا زمانہ ایک تھا اور دونوں نے شرح شریح کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ علاء الدین خلجی نے جب چتور کو فتح کرنا چاہا، تاریخ بتاتی ہے کہ کئی دن گزر جاتے ہیں، چتور کا قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے۔ وہ سفر کرتے شاہ رفیع الدین کی بارگاہ میں پہنچا کہ حضرت دعا کرو اللہ تعالیٰ میرا قلعہ فتح کرے، تو کہا علاء الدین تو میرے پاس آیا ہے، تیرے فوج کے اندر ایسا مرد قلندر ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا تو قلعہ فتح ہو جائے گا۔ کہ بابا میں کیسے اس کو پہچان سکتا ہوں؟ کہ آدھی رات کا وقت ہوگا، پچھلی رات میں رحمت رب دی کرے کر بلند آوازہ، بخشش منگن والیا کھلا ہے دروازہ، رات بوے تے بے دردانو نیند پیارے آوے، درد مندانو یاد سجن جی ستیوں آن جگاوے، قدر پھلاندا بلبل جانے صاف دماغا والی، قدر پھلاندا گرج کی جانے مردے کھاون والی، ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیوں، انہن جی عبداللطیف جے مٹی لدھو مان، کوڑے کن سلامت جو آتن ان جے، میں تجھے ایک نشانی بتاتا ہوں، آدھی رات کا وقت ہوگا، پوری دنیا میٹھی نیند میں سوئی ہوگی، اس وقت میں تو اٹھے گا اور ایک رمز ہوا کا جھونکا آئے گا، ہوا کی جھونکے سے سارے چراغ گل ہو جائیں گے، ایک چراغ ٹمٹماتا ہوا تجھے نظر آئے گا۔ وہ آدھی رات کے وقت میں اٹھتے ہیں، اپنے فوج کے خیموں میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور چراغ جل رہے ہیں، ایک جھونکا آتا ہے، اس جھونکے سے سارے چراغ گل ہو جاتے ہیں، لیکن ایک چراغ ٹمٹماتا ہوا نظر آتا ہے، اندر قدم رکھتا ہے تو ابو علی شاہ قلندر کے چہرے کو دیکھا، قدموں میں سر رکھ کر عرض کرتے ہیں سائی دعا کر میرا قلعہ فتح ہو جائے۔ کہ جس نے تجھے بتایا اس سے کہہ دینا رب قدیر کی بارگاہ میں نے عرض کی تھی کہ میرا راز ظاہر ہو جائے تو میری آخری رات ہو، اب یہ میری آخری رات ہے، تیرا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ جس نے تجھے بتا کرنا نماز جنازہ میری وہ انسان پڑھائے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، کہتے سفر کرتے ہو میں سرحد پہنچا اور ماتھے کی آنکھوں سے جب امام ربانی کی بارگاہ کو دیکھا تو کہنے لگے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک زیر فلک مطلع انوار، وہ خاک ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہیں صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس پاک سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہدار، اللہ نے بر وقت جس کو کیا خبردار، وہ امام ربانی مجدد الفسانی۔ اور بیان کرتے ہیں بیان کرنے والے، انہوں نے اپنے مکتوبات میں جو خواجہ محمد کاشمیری رحمت اللہ علیہ کو مکتوبات لکھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تک ملنے کے لیے دو راستے ہیں، ایک بلا واسطہ ایک بالواسطہ، کہ اس کائنات میں اللہ کی ذات سے بلا واسطہ اگر کوئی پہنچا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر بلا واسطہ کوئی پہنچا ہے تو کون پہنچے ہیں؟ مصطفیٰ پہنچے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہو کہ انبیاء ساتھ میں تھے تو انبیاء نے ساتھ بیت الاقصی میں چھوڑا، آپ کہو کہ جبریل ساتھ تھے، سدرۃ المنتہا پر جبریل رک جاتے ہیں،
جب جبریل رکے بدو گفت سالار بیت الحرام اے حامل وحی برتر خرام بیت الحرام کے سردار نے جبریل کو جبریل اوپر چل بگفتہ فراتر مجالم نماد بما دم بمیروے بالم نماد کہ میرے پروں کے اندر طاقت نہیں ہے اگر یکسر موئی برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم کرتے حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ براہ راست جو اللہ نے اپنے محبوب سے روایت اللہ نے اپنے محبوب کو بتائی جبریل کا واسطہ ہے تو قرآن جبریل کا واسطہ حدیث قدسی معاذ بن جبل فرماتے وجبت محبتی للمتظافرین فیہ والمتحابین فیہ وتم الجالس والمجالسین فیہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی تو میرے کسی بندے سے محبت رکھے یا میرے بندے کی زیارت کرے یا میرے بندے پر دامے درمے قدمے سغنے خرچ کرے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 11ویں شریف کا موقع ہے اب یہ جو آپ کو دین کی بہاریں نظر آئی ہیں یہ انسانیت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اس مرد قلندر اور زندہ ولی کی کرامت ہے جس نے سرزمین کھوکھا کے اندر 11ویں شریف کا پروگرام رکھا تھا ہم عاجزی کرتے حضر سے خدا کے واسطے چلو ہمارے گاؤں کے 11ویں شریف کا پروگرام اور پیر صاحب کا عرس ہے تو کہتے ہیں ایک دفعہ آنے کے بعد دوسری مرتبہ میں نہیں آتا اور جب کوئی التجا ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھی مصروف نہیں ہو پھر بھی جو پیر صاحب نے عرس سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے سرزمین کوکھا میں رکھا ہے کوئی ایسا موقع نہیں آتا چاہے بارش ہو چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو سفر کر کے آپ اس میں حاضر ہوتے ہیں اب میں آپ کو آخری موڑ پر لے کر آیا ہوں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں اللہ تک ملنے کے لیے 2 راستے ہیں ایک بلا واسطہ ایک بالواسطہ اس کائنات میں خدا کی ذات سے جو بلا واسطہ ملا ہے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے تو کہے کہ انبیاء کا ساتھ تھا انبیاء سب اشرا میں مقام اقصا میں رک جاتے ہیں کہ جبریل کا ساتھ تھا سدرۃ المنتہا پر جبریل رک جاتے ہیں حضور نے فرما اوپر اڑ کہنے لگے اگر سرے منہ پر تر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم ایک بال کے برابر اڑوں گا تو تجلی جلا کر راکھ بنا دے گی پھر کہاں گئے پھر تھک ہار کر یوں بیان کرتے ہیں ندانم قدامی سخن گویمت والا تری جات من گویمت ترا ازلو لاغتم کی بسط سنا ہے دتاہ و یاسی بسط ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اے قرآن تو بتا لارب اللہ کا کلام ہے سر چشمہ ہدایت ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمہ و رحمت للمومنین مومنوں کے لیے رحمت و شفا ہے ہدایت کا چشمہ ہے اے قرآن تو بتا تو قرآن بتاتا ہے پھر یہاں سے چلے سفر کرتے کرتے مقام قرب میں پہنچے مقام قدس میں پہنچے مقام قاب قوسین میں پہنچے ثم دنا فتدلا فقان قاب قوسین ادنا مقام دنا فتدلا پہ پہنچے رب فرماتا قف یا محمد ان ربک یصلی علیک اب مصطفیٰ رک جاتے ہیں خدا قریب ہوتا ہے اب کتنا قریب حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب کھڑی تھی وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے تبارک اللہ یہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں جوش لندرانی ہی کہیں تقاضے وصال کے تھے حدیں ختم ہو جاتی ہیں دویا ختم ہو جاتی ہیں رب نے ایک حد باقی رکھی ہے میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں مگر دلوں پہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا خدا نہیں خاصان خدا خدا نہ پاشن ولیکن خدا سے جدا نہ خدا جدا نہ پاشن اللہ سے جدا نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہے وہاں پہنچ کر حضور کیا کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ اب ساری دنیا آج سے لے کر قیامت تک کیا کہتی اشہد اللہ الہ الا اللہ میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے بندوں کو گواہ کر کے پوچھتا ہوں ارے تو نے تو نہیں دیکھا مولوی صاحب گواہی کی 2 قسمیں ہیں ایک سمعی گواہی ہے ایک عینی
گواہی ہے. عین کس کو کہتے؟ دے کے گواہی دینا. مصطفیٰ نے دے کے گواہی دی. اب ہم نے آنکھیں بند کر دی, ہم کہتے اشہد. ارے تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ ہم آنکھیں بند کر کے کہتے مولا ہم نے ایک منادی کو سنا, بتا تو صحیح اس منادی کا نام کیا ہے؟ سمعنا منادن ینادی الایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اس منادی کا نام تو بتاؤ. کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. اور دوسرا طریقہ ہے بالواسطہ, بلا واسطہ نہیں, کہ یہ بھی حضور کے پاس تھا. اللہ نے اپنے محبوب کو واسطہ عطا فرمایا, اس کو کہتے وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلے کو مضبوط پکڑ. آپ نے حضرت علی کو عطا فرمایا, سید الاولیاء نے اپنے اولاد کو عطا فرمایا. سلسلہ چلتے 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 غوث پاک تک آیا. امام ربانی فرماتے ہیں قیامت کے صبح تک کوئی سلسلہ ایسا نہیں جس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت ایک غوث پاک کا فیض نہ ہو. امام اہل سنت یوں فرمائیں تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. وہ خضر بنی اسرائیلی تھے, فارس و روم کے دو سمندروں کے پاس حضرت موسیٰ اور یوسف بن نون کو ملے تھے. کہا خضر محمدی ہے؟ کہا ہاں ہاں ایک خضر محمدی ہے جس کو مجمع البحرین کہتے ہیں. دو دریاؤں کا سنگم ہے. کہا وہ دو کون سے دریا ہیں؟ کہا ایک حسنی سمندر ہے, ایک حسینی سمندر ہے. ارے باپ جن کا ابو صالح ہو جو مولا کائنات کا مظہر ہو, جن کی ماں ام الخیر فاطمہ ہو جو فاطمہ الزہرا کی مظہر ہو, ان دونوں کے کوکھ سے پیدا ہونے والے مجمع البحرین محی الدین عبد القادر جیلانی ہے, جس کے بارے میں فرماتے ہیں تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. اور آگے یوں فرماتے ہیں مزرع چشت و عراق و بخارا اجمیر, کون سی کشت میں برسا نہیں جھالا تیرا. اور آگے یوں فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. وقت کی قلت مجھے اجازت نہیں دیتی ہے, ورنہ اللہ کے فضل و کرم سے جو مجھے محمود پیا مرشد برحق نے پلایا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں اور کیا پلاؤں. بس اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو پورا کر دیتا ہوں. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کا آنا آپ کا یہاں بیٹھنا مولا قبول کرے. میری گفتگو اللہ تبارک و تعالی آپ تک پہنچائے. ان کلمات خیر کو بزرگوں کے قدموں کے صدقے میں گناہگار کے لیے قیامت میں ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان ہو جائے. اب ایک اعلان تو کرنا تھا حضرت کے حکم سے, اب میں نے مناسب یہ سمجھا ہے کہ وہ نوسر اپنے اعتبار سے اعلان کر دیں گے, کیونکہ میرا وقت تھوڑا زیادہ ہو چکا. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. رب قدیر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.